اور مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا، اور پھر میں ڈائریکٹر صاحب کا اور وائس پریزیڈنٹ صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عزت افزائی فرمائی، میری بھی، آپ کی بھی، سب کی بھی انہوں نے زحمت کی، اور پھر ملک صاحب نے مختصر لیکن بہت جامع گفتگو بھی فرمائی ہے، اسی طرح سعادت صاحب نے بھی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جواب صاحب لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہ بین الاقوامی افکار کا حامل ادارہ ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ہے، اور اس کی اپنی بے پناہ اہمیت ہے، اس کا اپنے خاص ماحول ہے، خاص ریفرنس ہے دنیا میں، پھر اس میں نئی نسل کے لوگوں کی بہر صورت اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس میں پھر کشمیر کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کا اپنا ایک تحریک بیس کے لوگ ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی بڑی عزت افزائی کا مقام ہے، اور مجھے جہاں کہیں بھی موقع ملا، کچھ دیر پہلے میں ہوم سائڈ سے یونیورسٹی میں تھا، اور وہاں انہوں نے اسی طرح کی محفل کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ساری فیکلٹی بھی بلائی، اور ہم نے کوشچن آنسر سیشن کا ایک بہت جامع پروگرام کیا۔ ابھی پھر لاہور میں مجھے پنجاب یونیورسٹی کے میتھ کمیونیکیشن سے، باقی جگہوں سے، اور یہاں سے لے کے واشنگٹن تک 8-10 یونیورسٹی اور کالجز اور دنیا کے معروف اداروں کا جو ہے وہ دعوت موجود ہے۔ میں بھی مہینہ 2 مہینے میں فارغ ہو کے لاہور کا بھی شاید اگلے مہینے شروع کر رہے ہیں، 2-3 اداروں کی یونیورسٹی کی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے لے کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی دلچسپی بھی اس بات میں شامل ہے کہ جو بات ایسے لوگوں سے کی جائے، ایسی نسل سے کی جائے جو اس بات کو سمجھیں، ہمارے اپنے کام کاج جو حکم پیشی ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد پھر اس کام کو لے کے آگے نسل کا نسل اس بچے کو منتقل کریں، کیونکہ تحریکیں جو ہیں وہ کوئی دنوں تک، گھنٹوں تک، ہفتوں تک، مہینوں تک، سالوں تک محدود نہیں کی جا سکتی، ان کے اوقات کا تعین اور تحدید نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ کئی تحریکیں ہیں جو بہت برغب سے بیٹھی گئی، کئی تحریکیں جنہوں نے طول پکڑا، کئی تحریکیں جنہوں نے بہت طول پکڑا، بہت لمبی اسٹرگل ہوئی۔ خود اس پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں کہ 200 سال کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ ایک ملک وجود میں آیا، لیکن آیا جس کے لیے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کشمیر کا کے معاملے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کے معاملے میں مجھے آپ کی یقیناً معلومات ہوئی، اور آپ پہلے بھی کافی لوگوں سے بات سن چکے ہیں، اور آئندہ بھی اس مشق کو جاری رکھنا چاہیے۔ کشمیر کا معاملہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی، سادہ بھی اور پیچیدہ بھی۔ اگر اسے آپ نے رائٹ پرسپیکٹو میں لیا جائے، ٹھیک طرح دیکھا سنا جائے، تو پھر یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کشمیر کی تحریک جو ہے یہ تحریک پاکستان کا حصہ ہے، یہ تحریک جو ہے یہ گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے، یہ برصغیر پاک و ہند کی آزادی اور تقسیم کا حصہ ہے، اور برصغیر پاک و ہند کی جو آزادی، آپ لوگوں سے آگے آ جائے گا، آپ آگے آ جائیں، پیچھے سے کچھ اور ساتھی کی جگہ چھوڑ دیں، تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ آسانی ہو۔ تو یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آزادی ہے یہ باقی دنیا کے ملکوں کی طرح کی آزادی نہیں ہے، اس کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوا، بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مذاکرات کی بیس پر ہوا۔ یہ کانسنسس انڈیپینڈنس ہے، یہ نیگوشیٹڈ انڈیپینڈنس ہے، اس پر باقاعدہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے کچھ اصول بندہ ہوئے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر 3 فریقوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ یعنی اس طرح غور کر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیگوشیٹڈ انڈیپینڈنس ہے، یہ کانسنسس انڈیپینڈنس ہے، یہ آزادی ہماری اتفاق رائے سے وجود میں آئی ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھا قابل ذکر کہ برطانیہ، مسلم لیگ اور کانگریس 3 فریق بیس پر بیٹھے اور انہوں نے مل کر طے کیا کہ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، ان کی بنیاد پر۔ اب اگر اس کی بنیاد پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کشمیر اپنی تہذیب کی وجہ سے، ثقافت کی وجہ سے، آبادی کے تناسب کی وجہ سے، ڈیموگرافک کمپلیکشن کی وجہ سے، جغرافک کنٹیگوٹی کی وجہ سے، اور بائی انداز اگر آپ دیکھیں، دریاؤں کا رخ دیکھیں، پانی کا رخ دیکھیں، راستوں کا رخ دیکھیں، لوگوں کا مزاج دیکھیں، سوچ اور فکر دیکھیں، راستے دیکھیں، مارکیٹ ایکسس دیکھیں، ٹریڈ دیکھیں، ٹورزم دیکھیں، کلچر دیکھیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کے سلوپس دیکھیں، انٹرنیٹ پہ جا کے شام کو آرام سے دیکھیے گا، ان کا رخ بھی قدرت ہے پاکستان کی طرف بڑھا ہوا ہے۔
کشمیر کے تمام راستے پاکستان کی طرف. اور اگر پٹھان کوٹ سے ایک چھوٹی سی ایکسس جو انگریز کی اور ہندو کی ملی بھگت کے نتیجے میں دی گئی یہ نہ دی جاتی، جس کے بعد انہوں نے چھوٹی سی پلی تعمیر کی، ایک لنک روڈ تعمیر کی، پھر ایک ایکسس ڈیولپ کی اور 27 اکتوبر کو انہوں نے ریڈ کیا. اگر وہ یہ تعمیر نہ کریں تو کشمیر کا کوئی فطری اور قدرتی راستہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے اور تمام کے تمام راستے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اگر کوئی اور فلاسفی آپ دینے میں لائن بھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تقسیم ہند کا، آزادی ہند اور آزادی پاکستان کا اصول ایک گائیڈ لائن کے طور پر کام کرے تو پھر کشمیر کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے سوارا ملتا ہو. میں نے جب لائن آف کمر، یہ لائن آف کمر کی اصلاح بھی اللہ نے مہربانی کی میری اپنی ایجاد کر رہا ہے، تو میں نے جب کہا کہ لائن آف کنٹرول نہیں لائن آف کمر، میر اعظم فاروق صاحب کو میں ایک ریسیپشن دے رہا تھا کشمیر ہاؤس میں، اس میں نے اسی کے دوران کہا کہ دی پریزنٹ ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول should be reduced into a functional line of cover. میں نے کہا کہ اس ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول کو ایک فنکشنل لائن آف کور میں تبدیل کریں. اور یہاں آپ نے بجا طور پہ بتایا کہ مہاجرین ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں کیونکہ بلوچستان کے لوگ ہیں، اور آپ کو ریکارڈ بتائے گا اخبارات کا، انٹرنیٹ کا، کہ جس سے میں چکوٹھی سے بارڈر ٹرین کھول رہا تھا، لائن آف کور کھول رہا تھا، اس دن سری نگر میں نعرے لگ رہے تھے کہ کشمیریوں کی ایک ہی منڈی راولپنڈی راولپنڈی. اب یہ ایک اسپونٹینیس ہے، کتنے نہ دیا پتا، اس میں کوئی کسی نے مینج نہیں کیا کہ کسی کو پتا ہوگا چکوٹھی میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ سارے راستے اور ساری سوچ اور فکر پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ 15 اگست کو 14 اگست کو پاکستان بنا، تو 15 اگست کو یہ بات میں نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں کہی، 4-5 مرتبہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے. ابھی میں اسٹاف کالج کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں، جہاں 30-35 غیر ممالک کے، امریکن سے لے کے سعودی عرب تک کے لوگ موجود ہیں، اور بڑا دنیا کا ایک بڑا منفرد ادارہ ہے، فوجی ادارہ. اس میں بھی میں نے کہا کہ 15 اگست کو جموں اور کشمیر کے اندر پوسٹل بلڈنگ سے اور ریلوے کی بلڈنگ کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا. سر اس پر بھی غور کیجیے. یعنی کچھ فیکٹس میں آپ کو جو 2-4 بتا رہا ہوں، میں نہیں کہنا کہ آپ جیل میں نہیں ہے، میں میرے جانے کے بعد غور کیجیے. اس طرح کی گفتگو کو، اس طرح کی ڈسکشن کو، میری ہو کسی کو بھی ہو، اور سوال جواب کے سیشن کو ویڈیو پر رہنا چاہیے. اس کو بعد میں کریٹیکل آرام سے بند کر کے کمرے مخالف مطابق اپنے پیغانے کو دینا چاہیے، اور دوسری کسی چیز سے بلا کے پھر اسپیکر کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، یہ جھوٹ کہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعات کے خلاف. تو یہ اس طرح کا سیشن، یہ کوئی سیاسی سلسلہ تو ہے نہیں، بڑا حالت سر ایک اکیڈمک اور انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، اس لیے اس کا آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پرچم سارے کشمیر میں لہرا دیے گئے. 15 اگست کو کشمیر کے اندر پوسٹل سروسز کے اوپر اور ریلوے کے اوپر پاکستان کے پرچم لہرا دیے گئے. جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں کسی ملک کا پرچم آپ لہراتے ہیں تو پھر اس کی ساورنٹی وہاں کام ہو جاتی ہے. اور انگریز کا جو ارینجمنٹ کشمیر کے ساتھ تھا کہ ڈیفینس، کرنسی اور فارن افیئر، یہ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے تحت منتقل ہو گیا تھا. رام چندرا کار، سری نگر کا وزیر اعظم، اس نے ایک تار بھیجی ہندوستان کو، ایک تار بھیجی پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم انگریز چلا گیا ہے، وہی ارینجمنٹ جو انگریز کا تھا ہندوستان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان نے ریجیکٹ کر دیا. پاکستان میں سر اکرام اللہ خان نے انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور ٹیلی گرام دے دی. 12 اگست کو انہوں نے موو کیا اور 15-16 تاریخ کو یہ اپروو ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، اس کو بھی جا کے آپ لوگ نیٹ پہ پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک میں نے بات کی کہ یہ نیگوسیشن کے ذریعے آزادی آئی ہے، نیگوسیشن کے اصول کو کسی فریق کو پامال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 میں نے کہا کہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو گیا. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو حق کشمیر کے اندر برطانیہ کا تھا وہی حق پاکستان کو حاصل ہو گیا اور جھنڈے لہرا دیے گئے. جھنڈا جب لہرا دیا جائے پھر اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ ایگریسر قرار پائیں گے، اور پاکستان کی حکومتوں کو اور ہم کشمیریوں کو بھی. اور میں یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے یہی نہیں کی، میں نے یورپین پارلیمنٹ میں ملک صاحب ایک ایسا سیشن ہوا ہے 2 سال پہلے، ایسا سیشن ہوا جس کا عنوان تھا کہ ہیئرنگ آن کشمیر. اور مجھے منفرد تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک پاکستان کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندوستان کا جرنیل بیٹھا ہوا تھا، اور جب تک میں وہاں گیا نہیں، میرا خیال تھا کہ شاید آر سے پار سے ادھر سے ادھر سے اور لوگ بھی آئیں گے. جب مجھے وہاں گیا میں پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر ہم نے تمہیں آزاد کشمیر کے لیے نہیں، ساری ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کے لیے بلایا ہے،
آپ لوگ تین لوگ ہم یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جنرل اشوک مہتا،